السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے وقاص اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکر ٹی وی۔ دوستوں، آئزیک نیوٹن اور آئنسٹائن اپنی قابلیت کی بدولت کافی مشہور تھے۔ ان دونوں کو دنیا کے سب سے ذہین ترین دماغ رکھنے والے لوگوں کی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ آئزیک نیوٹن کا آئی کیو لیول 190 تھا اور آئنسٹائن کا آئی کیو لیول 160 تھا، مگر ان دونوں سے زیادہ ذہانت رکھنے والا ایک اور بھی شخص اس کرۂ ارض پر موجود تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ دوستو، یہ دکھ بھری کہانی ولیم جیمز سائڈس کی ہے۔ 1 اپریل 1898 کو نیو یارک کے شہر مین ہیٹن میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ولیم جیمز سیڈس رکھا گیا۔ ولیم کے ماں باپ بھی بہت ذہین تھے۔ اس کی ماں ایک ڈاکٹر تھیں اور اس کا باپ ایک کامیاب سائیکالوجسٹ تھا۔ ولیم کی تعلیم اس کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی شروع کر دی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی ڈاکٹر کی جاب چھوڑ دی اور ان لوگوں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلوا سکیں۔ ولیم نے 6 ماہ میں بولنا شروع کر دیا۔ کچھ ماہ کے بعد اس نے چمچ سے کھانا کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ دوستو، 2 سال کی عمر میں ولیم نے نیو یارک ٹائمز کا اخبار پڑھنا شروع کر دیا تھا اور یہ لڑکا 2 سال کی عمر میں ٹائپ رائٹر پر خط بھی لکھنے لگا۔ 4 سال کی عمر میں اس نے خود کو 7 مختلف لینگویجز بھی سکھا دی تھیں۔ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ولیم کو جانے، مگر ولیم ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ 9 سال کی عمر میں اس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، مگر وہ زیادہ عرصہ اس یونیورسٹی میں نہ پڑھ سکا کیونکہ یونیورسٹی والوں کو اس کی قابلیت پر یقین نہیں تھا۔ ولیم کے ماں باپ اسے مشہور بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے اسے ایک کوئز کمپٹیشن جوائن کروایا جس کی وجہ سے ولیم کافی مشہور ہو گیا اور ہر جگہ نیوز پر بھی آنے لگا۔ اس کمپٹیشن نے ولیم کو شہرت اور پیسہ دونوں چیزیں دی تھیں، مگر ولیم اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے اپنی زندگی تنہائی میں گزارنا پسند تھا۔ اسے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ان سب سے دور ہو گیا۔ کچھ سال بعد ولیم کو 18 ماہ کی جیل ہو گئی۔ اسے ایک چوری کے الزام میں پھنسایا گیا تھا، مگر اس کے ماں باپ نے اسے جیل سے نکلوا لیا۔ اس کے بعد 1924 تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ولیم کہاں ہے، کیونکہ اس نے اپنے تمام ریلیٹیوز یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا۔ اور پھر 1937 میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا گیا جس میں ولیم کے عروج اور زوال کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، جسے پڑھ کر ولیم کافی دکھی بھی ہو گیا، اور اس آرٹیکل نے ولیم کو ایک بڑا صدمہ بھی پہنچایا تھا۔ ولیم وہ آدمی کبھی نہ بن سکا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہی 1944 کو ولیم اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ولیم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سائنس کی فیلڈ میں ولیم جیسے شخص کی موت ایک بہت بڑا لاس ہے۔ اگر ولیم سائنس کی فیلڈ میں انٹرسٹ لیتا تو وہ بہت ترقی کر جاتا، مگر اس نے انٹرسٹ نہیں لیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ کریں، اور تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور میری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیارے دوستوں کا ضرور خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔